وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، امپاورڈ بائی قرآن کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس شخص نے بھی اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، اس سے محبت کی، اس کو اللہ عز و جل نے کامیابی کے دہلیز پر پہنچا دیا ہے، اور جس شخص نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو ذلت اور خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ عز و جل کی وہ کتاب جو اللہ عز و جل نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو اللہ عز و جل نے اس کتاب کو نازل کیا، جبریل امین اس کو لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا نزول مکمل ہوا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں۔ اور اس کتاب کو اللہ عز و جل نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ جب کتاب اللہ عز و جل نے نازل کی تو اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں میں اس کتاب کو نازل کیا گیا، وہ قوم، وہ لوگ، وہ اس کتاب کو لازم پکڑیں، اس پر ایمان لائیں، اس کتاب سے محبت کریں، اس پر تدبر کریں، اس قرآن کو جئیں، اور جب اس قرآن کو جئیں گے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، اور پھر یہ پوری کی پوری دنیا اللہ عز و جل ان کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس وقت کے جو لوگ تھے، صحابہ تھے، سلف صالحین تھے، قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور گہرا تعلق بنایا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی بہت مضبوط ہو۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں محترم ناظرین کہ اللہ عز و جل کی یہ کتاب اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور نازل کرنے کا وقت کیا تھا قرآن مجید خود بتاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اور دن کون سا تھا، رات کون سی تھی؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، برکت والی رات میں اللہ عز و جل نے اس کتاب کو نازل کیا، اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور وہ برکت والی رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ جب اس کتاب کو اللہ عز و جل نے نازل کیا تو اس کتاب کو لازم پکڑنے، اس کتاب سے تعلق کو جوڑنے کے کچھ طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں متعارف کروائے۔ صحابہ کرام نے اس کتاب کو کس طریقے سے لازم پکڑا اور کس طریقے سے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا۔ تو آئیے محترم ناظرین ہم بھی ان طریقوں کو ایکسپلور کریں اور ان کے مطابق قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنائیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر سب سے پہلے ایک مسلمان ایمان لے کر آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جس رسول کے اوپر اس کتاب کو نازل کیا گیا محترم ناظرین، اس رسول کی بھی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لائے، اور پھر مومنین کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے کر آئے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ اس کتاب پر ایمان لائے تھے، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم اپنے دلوں میں اس بات کو راسخ کر لیں، اپنا ایمان مضبوط کر لیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ جب ہم اس کتاب پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو دو بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کی ہیبت کو ہم سمجھیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کے نزول کے مقاصد کو سمجھیں۔ اگر ہم اس قرآن کی عظمت کی بات کریں تو قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے خود اس کتاب کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑوں پر اس کتاب کو نازل کیا جاتا، ہیبت اور عظمت اتنی ہے کہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اس کتاب، یہ قرآن جو ہے، اس کی تاثیر اتنی ہے، اگر اللہ چاہتا کہ کسی رب العالمین اگر پہاڑوں کو کسی قرآن کے ذریعے چلانا چاہتے، زمین کو پھاڑنا چاہتے، مردوں کو بلوانا چاہتے، تو اس قرآن کے ذریعے بلواتے۔ اس کی تاثیر اتنی ہے، اس کی ہیبت اور اس کی عظمت اتنی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس قرآن کو دل سے سنا تو پھر وہ روئے ہیں، وہ بیمار ہوئے ہیں۔ ایون کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، اگر ہم صحابہ کی بات نہ کریں، صرف ان لوگوں کی بات کریں کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کو کھلے دل کے ساتھ سنا، تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب نجاشی نے قرآن مجید کو سنا تو وہ رو پڑا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، اور سارے کے سارے مشرکین جو دن بھر اس قرآن کی مخالفت میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، راتوں کو چھپ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورۃ النجم کی یہ آخری آیت تلاوت کی، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، کیا تم اس قرآن کا مذاق اڑا، تم حیرت کرتے ہو، تمہیں تعجب ہوتا ہے، اور تم ہنستے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا، اور تم کھلواڑ کرتے ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ أي وَأَنْتُمْ لاعبون، تم کھلواڑ کرتے ہو، کھیلتے ہو، سارے کے سارے اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اتنی مؤثر آیتیں تھیں کہ وہ مشرکین مکہ، انہوں نے جب یہ آیتیں سنی تو بے ساختہ سجدوں میں گر گئے۔ اگر ہم بات کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو ان کے اوپر جب وہ ہجرت حبشہ کے لیے نکلے اور ایک سردار ابن الدغینہ ان کو واپس لے کر آئے اپنی ذمہ داری کے اوپر، اپنی ضمانت کے اوپر، تو مشرکین مکہ نے ابن الدغینہ کی ضمانت صرف اس بات پر قبول کی تھی کہ یہ شخص رات کو اپنے گھر سے باہر قیام نہیں کرے گا، کیونکہ ہماری بیویاں اور بچے ان کی دھیمی اور خوبصورت آواز سن کر وہ ان کا قرآن سننے کے لیے چلے آتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں ان کی تلاوت سننے کے لیے۔ تو ان کے مطابق ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمارے بیوی اور بچے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی قرآن کا اثر اتنا تھا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ قرآن مجید سننے کے لیے باہر آ جاتے تھے، قریب آ جاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید پر ایمان لے کر آئے تو اس کی عظمت ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے نزول کے مقاصد بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اس کتاب کو نازل کیوں کیا تھا؟ قرآن مجید خود بتاتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سب سے سیدھا رستہ، ہدایت پر مشتمل، صراط مستقیم، کامیابی کا رستہ، جنت کا رستہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کا رستہ ہے۔ یہ واحد وہ کتاب ہے جو ہدایت کے رستے کو واضح کر دیتی ہے۔ قرآن مجید، اللہ عز و جل نے قرآن میں اس کو شفا قرار دیا، اللہ عز و جل نے قرآن میں اس کو ہدایت کی کتاب قرار دیا، اللہ عز و جل نے قرآن میں اس کتاب کو نصیحت والی کتاب قرار دیا، اور اس کتاب کو شفا والی کتاب قرار دیا، اور اس کتاب کو برکت والی کتاب قرار دیا۔ آپ سب حدیث سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور 3 حروف پر 30 نیکیاں ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کا ایک پہلو ہے فضیلت کے اعتبار سے، لیکن قرآن مجید کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو لازم پکڑتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں برکت بھی آتی ہے، ہماری زندگیوں میں ہدایت بھی ہمیں ملتی ہے، ہمیں اللہ حکمت سکھاتا ہے، اللہ عز و جل ہمیں بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، ہمارے مسائل ختم ہوتے ہیں، اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ عز و جل ہم پر رحم فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والی کتاب بھی۔ تو دیکھیں قرآن مجید کے بنیادی مقاصد جب ہم سمجھیں گے نہیں تو کس طریقے سے اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے۔ تو یہ وہ پہلی بات ہے
کہ قرآن مجید کے اوپر ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے تھے، جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید پر ہم ایمان لے آئیں تو اب ہم کیا کریں؟ تو اگلا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید سے محبت کرنی ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح مضبوط کریں کہ پوری محبت سے اس کی تلاوت کریں، پوری محبت سے اس کتاب کو ہم سنیں، اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس تلاوت کے ساتھ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام کیسے کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے یہ کتاب دی وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی مکمل طریقے سے جیسے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل دیگر مقامات پر قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ترغیب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ یہ تھا، کام یہ تھا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تلاوت کر کے سناتے تھے صحابہ کرام کو، اور نہ صرف سنایا کرتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تلاوت بہت اچھی لگی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اور آپ کافی دیر تک اپنے اس جلیل القدر صحابی کی خوبصورت تلاوت سے محظوظ ہوتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا کہ ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اتنی خوبصورت آواز دی گئی ہے کہ جو آواز اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد اور ان کے گھر والوں کو دی تھی، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، اپریشیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا یہ قرآن اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں جبکہ یہ قرآن اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اے عبداللہ کسی اور سے قرآن کی تلاوت سنوں، میرا تلاوت سننے کو دل کر رہا ہے۔ تو اس وقت پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النساء کی آیتیں تلاوت کر کے سنائی، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود اس مقام پر پہنچے کہ فَكَيْفَ اذا جئنا من كل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اللہ کے رسول کیا وہ عالم ہوگا، کیا وہ کیفیت ہوگی کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور ہر امت کے رسول کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ حسبک عبداللہ، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہنے لگے میں رکا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فَإِذَا كَانَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے کہا رک جاؤ، مجھ سے اور سنا نہیں جا رہا، کیونکہ قرآن کی ہیبت ہے، اس کی ایک عظمت ہے، جلالت ہے، قرآن مجید کا ایک رعب ہے، اس کی ایک تاثیر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ طور کی چند آیتیں سنی، بیمار ہو گئے، پورا مہینہ بیمار رہے۔ اسی طرح صحابہ رویا کرتے تھے، صحابہ کرام رویا کرتے تھے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید کی محبت کے ساتھ تلاوت کرنا اور محبت کے ساتھ اس قرآن کو سننا، اس سے گہرا تعلق پیدا ہوگا ہمارا، اور اس کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث میں وہ خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا اور اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک،
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ جس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے والدین آپ کے بندے ہیں، اور میرے یہ پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، آپ کا حکم مجھ پر جاری ہوتا ہے، اس پر میں راضی ہوں، کیونکہ آپ جو بھی میرا فیصلہ کریں گے وہ عدل پر مشتمل ہوگا. پھر بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کو آپ کے اسماء و صفات کا واسطہ دیتا ہوں، وہ اسماء و صفات کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یعنی جو نام آپ نے خود بتائے یا جو نام اپنے پاس چھپا کے رکھے ابھی تک، تو ان تمام اسماء و صفات کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میری تمام پریشانیاں اس کتاب کے ذریعے حل فرما دے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا مانگے گا اس کی پریشانی ضرور دور ہوگی. تو اس میں دعا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی دعا کی جا رہی ہے. تیسرا کام جو ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کریں تو اس پر تدبر کریں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب. محترم ناظرین، مختلف مقامات پر قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہمیں فکر تدبر دیتی ہیں کہ اس کتاب کے اوپر ہم تدبر کریں. جو تدبر نہیں کرتا، اللہ نے احساس دلایا کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. تو اس تدبر کرنے کے لیے پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے. قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں، سمجھیں، توجہ دیں، غور و فکر کریں قرآن مجید کے اوپر، تو تدبر کی ایک کیفیت پیدا ہوگی. اور جب تدبر کریں گے تو اللہ عز و جل بہت کچھ سکھائے گا. پھر ہمیں نصیحت بھی حاصل ہوگی، ہدایت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، ہمیں حکمت بھی ملے گی، اور ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، ہمیں فکر آخرت بیدار ہوگی. جو تدبر کا عمل ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اس لیے وہ بڑے کلیئر تھے، ان کو فیصلے لینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے جب مال غنیمت آیا نا بہت سارا، اور لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ مال غنیمت اتنا سارا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ قرآن اللہ کا فضل ہے. اور آیت کوٹ کی سورہ یونس کی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اشارہ کیا مال غنیمت کی طرف کہ اس قرآن کے اوپر خوش ہو جاؤ، یہ قرآن بہتر ہے اس مال غنیمت سے. سمجھا کرتے تھے قرآن مجید کو. امام راضی رحمہ اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، بہت پریشان تھے. لوگ تسلی دینے کے لیے آئے، تعزیت کرنے کے لیے آئے، تسلی ہونے میں نہیں آ رہی تھی. پھر وہ دوبارہ کچھ دنوں بعد جب قرآن کی طرف متوجہ ہوئے تو سورہ یوسف کی اس آیت پر جب پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی ذکر کرتا ہوں، میں اللہ کو شکایت کر رہا ہوں. یہ آیت ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے. تو جب اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے کہ مجھے جو سکون یہ آیت پڑھ کر ملا ہے، یہ سکون مجھے کسی تسلی دینے والے کی تسلی سے نہیں ملا تھا. کنیکٹ کیا قرآن مجید کے ساتھ. اسی طرح محترم ناظرین، جو چوتھا کام ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا بنانے کے لیے کرنا ہے وہ اس قرآن کے اوپر عمل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ كُنَّا لَا نَتَجَاوَزُ 10 آیات حَتَّى نَعْلَمَهُنَّ وَنَعْمَلَ بِهِنَّ وَنُعَلِّمَهُنَّ وَنَعْلَمَ حَلَالَهُنَّ وَحَرَامَهُنَّ، کہ جب تک 10 آیتوں کا علم حاصل نہیں کر لیتے، اس پر عمل نہ کر لیتے، اور وہ آگے پڑھا نہ لیتے، اور اس کے اندر جو حلال اور حرام کی تفصیلات تھی اس کو سمجھ نہ لیتے، آگے ہم نہیں بڑھتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ اس طرح جب ہم نے علم حاصل کیا تو ہم عمل بھی کر چکے تھے. تو اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس عمل کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بلندیاں عطا کرتا ہے لوگوں کو، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو پستیوں میں ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح سب سے آخری بات کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوگا
تو اس بات پہ ہوگا کہ جب ہم عمل کریں تو اس کتاب کے ذریعے تذکیر کریں، لوگوں کو ریمائنڈرز دیں، یاد دہانی کروائیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر ھذا بلاغ، یہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جس کو پہنچایا جائے۔ اس کے لیے تذکیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیا کرتے تھے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ کے رسول جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتے ہیں، آپ اس کتاب کے ذریعے ان کی تذکیر کریں، ان کو ڈرائیں۔ تو محترم ناظرین، یہ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اپنی یہ بنیاد بنانی ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ہم اس پر ایمان کی تجدید کریں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی عظمت کو اور نزول کے مقاصد کو سمجھیں۔ دوسری بات کہ اس قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں پوری محبت سے اور اس کتاب کو ہم سنیں، اس کے لیے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تیسری بات کہ ہم اس قرآن مجید کے اوپر تدبر کریں۔ چوتھی بات کہ اس کے اوپر عمل کریں اپنی طاقت کے مطابق۔ اور پانچویں اور آخری بات کہ اس کتاب کو ہم آگے پڑھائیں، اس کو پڑھائیں، اس کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ریمائنڈرز دیں۔ تو یہ وہ 5 بنیادی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ جس پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا وہی ریلیشن شپ اور وہی کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا جو سلف الصالحین کا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پہلے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔